قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ اور کما قال علیہ السلام. یہ کتاب اس کو دبئی میں مولانا سمیع اشرف جو امام ہمارے انہوں نے دیا تھا. تو بہت یقین ہے. آنے کے بعد اس کی میں نے ترخیص کی. وہ یہ ترخیص ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے فضائل پر، اس کے آداب پر اچھی کتاب پر لکھی نہیں گئی ہے، عربی میں اور اردو میں بھی نہیں. میں نے اس کی ترخیص کیا ہے. اتفاق سے کل سامنے آئی تو میں نے کہا تھوڑا سا میں اس کو سنا دوں. اصل کتاب ملی نہیں رہی ہے، اپنے کمرے میں لا دیکھیے. انہوں نے پہلی 3 نصیحتیں کی. اب زیادہ تفصیل میں دیکھ جائے. 3 انتہائی قیمتی مؤلف نصیحت کر رہے ہیں. 3 نصیحت. پہلی نصیحت توفیق و فیضان خداوندی کا اصل گر اور راز اخلاص نیت. پہلی نصیحت اپنے ہر کام میں اخلاص نیت کا خیال رکھو. جو نیک عمل بھی کرے اس کی تفسیر خود فرما رہے ہیں. جو نیک عمل کرو اس میں قدم قدم پر اخلاص نیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو. بہت بڑی نصیحت. ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب زندگی بھر اسی کو بیان کرتے رہے. معذر حسن صاحب جو مجھے سعادت کے پوچھا تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت فتح پر میں کہا اس شخص کا بیان ہی اسی پر ہوتا ہے. کہا ہم تھانہ بھون سے دیکھ رہے ہیں اب تک سوائے اخلاص نیت پر اور کوئی بات ہی نہیں. ماشاء اللہ وہی بات یہ ہے. جو نیک عمل بھی کرو اس میں قدم قدم پر اخلاص نیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو. کتنے بڑے علماء نے تقریر لکھی ہے، اب کہاں سے سنائے. بڑے علماء نے اس کی تقریر کتاب کی تعریف کی. جو نیک عمل بھی کرو اس میں قدم قدم پر اخلاص نیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ اخلاص ہی اللہ تعالی کی طرف سے توفیق اور کشادگی اور فیضان عطا ہونے کا اصل بیج ہے. اخلاص جو کچھ ملتا ہے اخلاص سے. اخلاص ہے عمل. میں نے سنایا تھا کہ شیخ عبداللہ مودی دہلوی نے وزیر اعظم کو یہاں کیا ہے اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. پہلی بات کلی سے نقل کرو. مدینہ سے بھیجا، آ نہیں رہے تھے. استاد نے کہا جاؤ. کہا میں کیسے جاؤں اس دیار کو چھوڑ کے. مدینہ چھوڑ کے میں کیا جاؤں؟ ہندوستان میں مجھ کو کیا ملے گا؟ کہا ہم کو حکم ہے تم کو مدینہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے. تم جاؤ یار. زبردستی بھیجا. انہوں نے آ کر کے سب سے پہلے وزیر آدمی کو نصیحت کیا ہے آگے اخلاص سے عمل کا خیال رکھو اور ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو. ظاہر سفید دل بھی سفید. ظاہر و باطن میں توافق. بعض صوفی لوگ ایسے ہوئے جو کالا کپڑا پہنتے تھے، کہتے تھے کہ میرا دل سیاہ ہے تو کپڑا بھی سیاہ ہے. یہ بھی ان کا ایک حال تھا. میرا دل سیاہ تو کپڑا بھی سیاہ. اتنا تواضع ان کے ساتھ. ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو اور پاداش عمل کا خیال رکھو. جو کچھ کر رہے ہو سب کا بدلہ ملے گا. حتیٰ فی ہے زبان حدیث حد کر دیا حضور نے مثال دینے کی. یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتے ہو اس کا بھی ثواب تم کو ملے گا. آگے نہیں حدیث صحیح. ایسا کوئی بیان کر سکتا ہے مولانا؟ شرم کے مارے نہ بیان کرے گا کبھی. نبی کو تو احقاق حق اور اظہار حق کا جذبہ تھا اور اسی پر وہ معمور تھے. اس طرح پر کوئی بات اور باتیں بھی حضرت ہمارے فرماتے تھے. دعا میں احمد ابھی نہیں کہہ سکتا. میں کہتے تھے کہ یہ لفظ
آدمی شریف آدمی جلدی مجھ سے نہیں بولتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھ کو فلاں چیز سے بھی محفوظ رکھی، پناہ میں رکھیے. نبی کہہ رہا ہے جو معصوم ہے. من شر منی مجھے کہہ رہے کیا ہے من شر، ہمارے حضرت بد کا دماغ سے رسول اللہ صاحب کہ نبی کی شان کو اس نے یہ کہا، دوسرا کوئی شریف آدمی جلدی کہے گا نہیں. وہ لوگ دیکھے ہم بھی نہیں کہہ رہے تھے نا، ہم لوگ کیا حیثیت ہے، یہ نبی کہہ رہا ہے اللہ اس سے ہم کو بچائے. من شر منی نبی کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کو احقاق حق اور تبلیغ دین مقصود، اسی پر معمور، اس وجہ سے اس کو کوئی شرم نہیں. جو کچھ کہنا ہے کہو تاکہ امت کو صحیح بات معلوم ہو جائے. یہ حضرت کا علم ہے مولانا. اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانتی واجعل علانتی صالحا. اے اللہ ہمارے سریرہ کو بھی اچھا کریے جیسے، اور ظاہر کو بھی اچھا کیجیے. یہ نہیں کہ کہے کہ ہمارا دل ٹھیک ہو گیا، ظاہر کی کیا ضرورت نہیں. یہ نبی کی تعلیم. معتدل امتن وسط، نبی بھی امت وسط ہے، امت بھی امت وسط اور نبی بھی اوسط. بین الخوف، بین افراط اور تفریط، اسی کو وسط کہتے ہیں. اب نے افراد ماں محمد احمد کا شعر بہت عمدہ مرزا، اب نے افراد باقی نہ تفریط ہے، عشق کامل ہوا معتدل ہو گیا. مگر مولوی مولانا تو مزدور لوگ تھے، لیکن میں علم کہتا ہوں علم کامل ہوا معتدل ہو گیا. اب نے تفریط باقی مولانا آپ قدر کیجیے اس کی. مولانا کا شعر یہ ہے اب نے افراد باقی ہے تفریط ہے، عشق کامل ہو گیا معتدل ہو گیا. عشق کامل ہوا، میں نے کہا دادا صاحب مولانا بھائی صوفی کسی آدمی تھے، انہوں نے عشق اس کی بات کیا. میں علم کہتا ہوں علم کا جب علم کامل ہوگا اعتدال آئے گا. نبی کا علم کامل تھا، اعتدال پیدا ہوا. نہ موسوی شریعت رہ گئی نہیں عیسوی، دونوں کے درمیان یہ شریعت نبوی ہے، محمدیہ ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ جو مال ضرور سفر اس کو لگاؤ. عیسیٰ نے کہا کہ ایک سبق اسے مار دے، اس کو بھی پیش کر دو، دونوں کے درمیان میں ہے. امت یہ کہتی ہے کہ بدلا لے سکتے ہیں، معاف کر دو تو اچھا، دونوں درمیان ہوگا ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا دین یہ ہے کہ اگر مارا کہ یہ پیش دو، یہ اس پر بھی مار لو بھائی. اب موسیٰ تھا یہ مار مارا ہے. اور امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تم بدلا تو لے سکتے ہو لیکن اعتدال کے ساتھ دو اور معاف کر دو تو ہو گئے گے اعتدالی. یہ عنوان میں بحث ہے نا. میں مولوی ہوں، میں نے کہا میں صوفی بھی نہیں مولوی ہوں. سب کتابیں الحمدللہ اکبر ہے کہ نہیں، درسی کتابیں بھی سب مولوی مارو گا تو سب ہمیں سے پڑھا ہے زیادہ تر. اللہ کا شکر. عشق کامل تو میں نے کہا علم کامل ہو گیا ہوا معتدل. علم کے اندر جب کمال آئے گا تو اعتدال پا جائے گا. یہ جو چھوٹے لوگ ہیں ادھر ادھر کے کہا کرتے ہیں کامل آدمی جو مجدد ہے وہ درمیانی ہی رہے گا. آپ دیکھیے تو آپ اپنے مقابر کی، میں نے اخبار صاحب اسے اکابر کے اعتدال ہی کو میں نے ثابت کیا ہے کہ نہیں. جہاں کوئی اس کی چیز ہوئی حلف پورے ہزاروں صفحے میں کتاب ہے، 6,000 صفحے کی تو ہوئی گئی اور زیادہ. آپ دیکھیے کہیں اعتدال سے گئی انشاءاللہ الذی نکالیے گا. بہرحال کہتے ہیں کسی بھی عمل صالح میں جب اخلاص رچ جاتا ہے تو وہ عمل عند اللہ بھی مقبول ہو جاتا ہے اور عند الناس لوگوں کے نزدیک بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے جب اعتدال ہوتا ہے. اللہ وادی جب طالب علم محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش کرنے کی نیت سے قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو اپنے دل میں کی گہرائیوں میں ایک ایسی عظیم سعادت کو نمایاں طور پر سرایت کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے جس کے سامنے دنیا کے سب سعادتیں ہیں. رکھتا رہتا ہے
رکھتا رہتا ہے، اس کو وجہ آتا ہے، تطویل یاد ہوتا ہے، اللہ ہی اس کے دل میں ایک امنگ ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں. کبھی یہاں بھی 8 سال لگ گیا حفظ کر لیا، اب بہت سے بوڑھوں نے حفظ کر لیا، اور بڑھاپے میں حفظ کر لیا بادشاہت کے ساتھ. علاوہ جب طالب علم محض اللہ تبارک تعالیٰ کے خوش کرنے کی نیت سے قرآن شریف حفظ کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک ایسی عظیم سعادت کو نمایاں طور پر سعادت کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے جس کے سامنے دنیا کی سب سعادتیں ہیچ ہیں، اور یہ وہ سعادت ہے جو قاری کے سامنے تمام مشکل مراحل کو بالکل آسان بنا دیتی ہے. اب اس کی تشریح کیا انہوں نے، ایک ہو گئی 3 نیتیں جو کہا، 3 نصیحتیں، اس میں سے ایک ہی ہے کسی خدا ترس اور صالح دوست کا انتخاب بھی کرو. ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. شعر ہے محمد ہو سکا. ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. یہ ہے محمد احمد صاحب صحیح الفاظ میں حقائق کو ان کی مرضی پہ ہوں قربان. کیا عمدہ شعر ہے، وہاں میں اور ڈوب نہیں جاتے تھے. ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل ہے عرفان. کتنا عرفان کی مارفت کی تعریف کر دیا. اس کی مرضی پہ ہوں قربان، ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل ہے عرفان. ہرگز نہ چل سکیں گے صحبت کے بارے میں اتنا سلیس شعر سنا ہم نے. ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. چل پڑیے. 12 پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرو. پہلی چیز نیت، انما الاعمال بالنیات. بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، تمام محدثین نقل کرتے ہیں. دوسری نصیحت یہ ہے کہ کسی خدا ترس اور صالح دوست کا انتخاب کرو. دوست برا نہیں، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح. صالح آدمی کی صحبت تم کو صالح بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تم کو برا بنا دے گی. جب 99 شخص کا قاتل گیا ایک صوفی کے یہاں، کہا حل توبہ تم، مشہور حدیث ہے، حل توبہ تم، کیا توبہ ہے میرے لیے؟ کہا توبہ کیا، 99 قتل کے آئے، توبہ کیسی؟ وہ ان کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر دیا. کہا جب توبہ نہیں تھی ایک اور تھے 100 پورا. اس کے بعد گیا کسی مولوی کے، مفتی کے، اب ضرورت پڑی مفتی کی. صوفی صاحب تو وہ بھی چلے گئے کیونکہ علم نہیں تھا صحیح ان کو. صوفی صاحب کو صحیح علم درگاہ میں بھی کہتا رہتا ہوں، خانقاہیت علم چھوڑ کے چلو گے، خانقاہیت خواہ مخواہی ہو جائے گی، خانقاہ نہیں رہے گی علم کے ساتھ. مفتی صاحب کیا کہا کہ حضرت 100 آدمی کا میں قاتل ہوں، حل توبہ تم، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کہا کیوں نہیں، توبہ کا دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ دیکھیے مولوی نے کہا، فتوا سیکھے ہوئے تھے، کورس کیے ہوئے تھے، معلوم ہوتا ہے. کہا تمہارے اور توبہ کے درمیان میں کون سی چیز ہے؟ توبہ کرو. توبہ کیا. کہا لیکن یہ سنانا تھا، لیکن تم یہاں نہ رہو، یہ قریہ سو ہے، یہ برا قریہ ہے. اب تو یہاں سے نکل گئے، قریہ صالحہ میں چلے جاؤ، یہاں نہ ٹھیکو، کیونکہ تمہارے دوست احباب ہوں گے تو پھر تم کو اسی طرح لے آئیں گے. معلوم ہزاروں قتل کرو گے، یہ مطلب ہے. گیا اللہ درمیان میں اس کی وفات ہوئی. برے قریے سے صالح قریے درمیان میں دونوں فرشتے آئے، فرشتے رحمت دی، فرشتے غضب دی. کہا 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کو جہنم میں بھیجنا ہے. تو فرشتے کرے صحیح حدیثیں ہیں. ایک نے کہا نہیں، نیت اس کی یہ تھی کہ اپنی اصلاح کے لیے وہاں جا رہا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب کے جہنم کو تم نہیں لے آتے، میں لے آؤں گا. فرشتے ہی حکم بن کے کوئی آیا، اسے صحیح کیا. اگر قریہ صالحہ کی طرف اس کا
قرب ہے کہ کریے صالحہ والوں میں صالحین میں اس کو شمار کرو، اور اگر برے کریے کی طرف اس کا ہے چنانچہ ناپا گیا ہوا تو کریے صالحہ کی طرف وہ قریب تھا، اور لکھا ہوا ہے کہ کھسک کر کے تھوڑا سا آگے ایک پھر بڑھ گیا تھا، حدیث ہے لے معلوم اصلاح کے لیے کسی صالح شخص کی صحبت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام علماء کا اس کتاب پر اتفاق ہے، کسی خدا ترس لکھ رہے ہیں، اور صالح دوست کا انتخاب، یہ دوست تو سبھی کے ہیں، ایک ہے دوست مفید اور ایک دوست ہے مفید، صحبت صالح خدا فرماتے ہیں بہت عمدہ ہے، دوست کسی ایسے آدمی کو بناؤ جو خدا ترس ہو، بہت اچھا ہوتا ہے، مطلب کئی سال کے بعد اس کو خدا نے کئی سال کے بعد بہت محنت کیا مجھے، یہ سب میں محنت کر کے کیا اللہ تعالیٰ۔ دوست کسی ایسے آدمی کو بناؤ جو خدا ترس ہو، اور حفظ قرآن، حصول علم اور دینی امور میں تمہاری رہنمائی اور دستگیری کرو، اور ترغیب دو ایسے کاموں کو ایسا دوست بناؤ، انہیں کے راستے سے ہٹا دے تم کو، کہاں پڑے ہوئے اس چکر میں۔ اللہ جب تم محسوس کرو کہ میں دینی امور کی بابت سستی اور میرے اندر دینی امور کی بابت سستی اور غفلت پیدا ہو گئی ہے، پھر تم اس کی دستگیری فرمائی کا فریضہ سر انجام دو، لیکن اگر وہ برابر اپنی ناگفتہ بے حالت پر جمع رہے تو تم فوری طور پر اسے تعلق ختم کرو۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو تمہارا معین ہے تب تو اس کی صحبت میں رہو، اور سمجھو کہ تو ہم کو بہکا دے گا، برا ساتھی ہے، چھوڑ دو، دو ساتھ دو سے اختیار کرو۔ اسی وجہ سے مشائخ کے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی صحبت میں گئے اور دنیا کی محبت میں کمی نہیں محسوس ہوئی بلکہ بڑھتی ہوئی نظر آیا تو چھوڑ دو اس کی صحبت کو، دو ساتھ در اختیار کرو۔ تصوف کا مسئلہ ہے، بہت عمدہ لکھا ہے، کیونکہ یہ دوست، یہ دنیا دار، یہ دوست تمہارا نہیں ہو سکتا، تم کو بھی اپنی دنیا کی طرف لے آئے گا۔ اس وجہ سے صحبت مضر زہر قاتل ہے، کتنی عمدہ بات۔ اللہ پھر اس کی دستگیری اور فرمائش کا فریضہ سر انجام، لیکن اگر وہ برابر اپنی ناگفتہ حالت پر جمع رہے تو تم فوری طور پر اس سے قطع تعلق کرو، اور اس کے علاوہ اور کوئی اچھا سا عالی ہمت، دین میں عمل، سرگرم، علمی مجاری کی شمولیت کا دلدارہ دوست اپنے لیے تلاش کرو۔ اتنے کوئی نہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تخلیہ میں ہاتھ اور پیر کی حفاظت۔ میں نے کہا ہے تخلیہ میں بھی دلیل مل گئی نا، میں کہتا ہوں بہت مشہور جملہ مرشد کیا ہے، الان کیا ہے، یوم السکوت و ملازمت البیوت ہے، بہت مشہور بزرگوں میں الیوم یوم السکوت و ملازمت البیوت، سکوت اختیار کرو اور گھر کو لازم کرو، گھر میں تنہائی میں رہو، یہ ہے تمام بزرگوں کا متفق فیصلہ ہے، لیکن یہ حقیقت اسی کی برکت سے یہ کہتا کہ اتنا اور بڑھائیے، الیوم یوم السکوت ملازمت البیوت و محاسبت النفوس، تنہائی میں بھی غافل نہ رہو، تنہائی میں شیطان بہکا دے گا تم کو، بڑھائے کی بڑھائے، کئی ملک سے آ رہے ہیں عرب کے، لیکن ہے بہت پرانے ساتھی سے۔ الیوم یوم السکوت بہت عمدہ عربی کتاب لکھی ہے، علماء نے معنی کہاں سے آ رہے ہیں، ہم نے کہا ہم بھائی عربی ہم لکھ نہیں سکتے، کہتے ہیں آپ اردو لیجیے ہم عربی بنا لیں گے، لیکن لکھنا ہے ہم کو، اسی لیے خبر کیا ہے الیوم یوم السکوت ملازمت البیوت و محاسبت النفوس، نفوس کا محاسبہ جیسے یہاں کر رہے ہو تنہائی میں بھی کہ تم ہو، تمہارا اللہ ہے اور تمہارا نفس ہے، اپنے نفس کو تم آزاد نہ چھوڑو کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں سوچنے نہ لگو، اس کی بنانے لگو کسی قتل کی تو تنہائی مفید ہوئی مدیر ہو جائے گی، میری تنہائی میں تو اس کی کب بناتا ہے، تنہائی بناتا ہے،
کسی کو قتل کی سازش کر رہے ہو، کسی دل میں اپنے کی تکبر بھی کر رہے ہو، حسد بھی دوسرے کر رہے ہو تو تنہائی میں، لیکن تم مجمع میں حسد کر رہے ہو گویا کہ ٹھیک اسی عمدہ نصیحت. تو ہمارے جو ہم نے بڑھایا وہ ٹھیک ہے نا. الیوم یوم السکوت وملازمت البیوت، لیکن کیا محاسبۃ النفوس، نفوس کا محاسبہ اس میں بھی جاری رکھو. چنانچہ اس کی دلیل ہے، دلیل اب نہیں اس کو، حالانکہ اس کے پہلے میں کہہ چکا ہوں یہ بات. اللہ کا شکر ہے. جب تم اپنے کمرے میں یا کسی جگہ بھی تخلیہ میں ہو تو مدر صحت بری عادتوں سے اپنے کو بچائے رکھو. وہاں بھی کورونا پہنچ جائے گا، نہیں پہنچ جائے گا. جو لوگ بہت جاتا ہے ان کو اور پہنچ جاتے. ایک آدمی پرسوں کہہ رہے تھے بولتا جو جتنا بچتا تھا وہی پکڑ کے آ جاتا ہے. بہت تجربہ کہا کہ جو جتنا بچ رہا ہے وہ نہیں وہ گریف میں آتا ہے. اور مثال دی انہوں نے مثال نہیں دوں گا، تحقیق میں گیا پڑا بے انتہا بچتے تھے، دو سب مر گئے. بڑا تنہائی میں بھی کہتے ہیں اس وقت تنہائی میں مسئلہ چل رہا تھا پوری دنیا میں. تنہائی مجمع سے بھاگو. جب تم اپنے کمرے میں کسی جگہ بھی تخلیہ میں ہو تو مدر صحت بری عادتوں سے اپنے کو بچائے رکھو. اس میں بھی حسد نہ کرو. حسد دل کا فعل ہے. کسی سے تم جلتے ہو تو جیسے یہاں وہیں معلوم ہو تنہائی میں کسی کو نہیں معلوم. تکبر کی بات اگر کہتے ہو کہ یہاں سب لوگ جان گیا، تنہائی میں تکبر کو سوچا کرتے ہو اللہ تو جانتا ہے. اور دور اذکار وادیوں میں بھٹکا نہ کرو. تنہائی میں بھی یہ نہیں کہ گشت کر رہے ہو تو تنہائی میں اور دل تمہارا بازار میں. بہت عمدہ نصیحت ہے. کہتے ہیں گھومنے پھرنے سے اپنے افکار و خیالات پر پابندی رکھو. اس میں بھی خیالات غلط نہیں آنا چاہیے. اگر تنہائی میں ہو اور وساوس میں مبتلا ہو گئے، نکلو باہر، صحبت میں رہو تاکہ وساوس سے تم کو نجات ملے. اس وقت تمہاری ایک خلوت نہیں ہے، جلوت ہے. نکلو باغوں میں تاکہ ذہن میں اگر خشکی پیدا ہو رہی ہے تو خلوت مدی ہے تمہارے لیے. جاؤ سیر کرو مدر باغ میں، کمپنی باغ میں، تاکہ تمہارا دماغ پرست ہو جائے اور وساوس سے تم بچ جاؤ. امام غزالی کا میں نقل کر رہا ہوں. اس بات کو ہمیشہ کے لیے مستحضر رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بنیادی چیز ہے، سب سن رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ، جو تمہاری تمام حرکات اور سکنات کو ملاحظہ کر رہا ہے. فرشتے تیرے گرد تیری ہر حرکت پر اور ہر سکینہ کو دیکھ کر اس کو قید تحریر میں لا رہے ہیں. فرشتے سب اور ضبط کر رہے ہیں. اور یاد رکھو کہ جس ذات نے تجھے ہاتھ کا یہ عطیہ بخشا ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسی کی طاعت میں صرف کرو. اللہ نے دیا تم کو ہاتھ، آنکھ کو اللہ نے دیا ہے، آنکھ کو اس میں صرف کرو. بد نظری میں نہ جاؤ. کان کو اللہ نے سننے کے لیے دیا ہے. حضرت ہمارے بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، میں نے سنا ہے کہیں مطلب آواز آئی تھی گانے کی، اسی کمرے میں مجھ سے خود کہا حضرت نے کہ اب یہ کان کو کیسے ہم بچائیں. لڑکی کی آواز آ رہی تھی کیسے. اخبار میں تصویریں دیکھا، اب کیسے بچا جائے، بدنظری سے اب کیسے بچا جائے. شیخ وقت ہے کہ نہیں حضرت، لیکن وہ اپنے کان کی، آنکھ کی، زبان کی حفاظت. غیبت تو ہم نے سنا ہی نہیں کبھی. ہم نے دونوں شیخ کی غیبت نہیں سنی تھی. امام محمد احمد صاحب کے ہیں، حالانکہ اختلافی مسائل بہت سے تھے. حضرت کے ہمیں سے کچھ کسی کے متعلق میں نے نہیں سنا. میں کیوں کہوں گا جھوٹ. نہ کبھی غیبت سنا کسی کے متعلق امام محمد احمد صاحب سے، اور نہ ماشاء اللہ. ایک آدمی سر پر تیل رکھ رہے تھے حضرت کو، انہوں نے کسی کے متعلق کوئی بات کہہ دیا ہے کہ زندگی بھر اسے تیل نہیں رکھوایا کہ تیل رکھے گا تو غیبت کرے گا. کبھی نہیں رکھا. ہم جانتے ہیں جن کی انہوں نے غیبت کیا، ہم جانتے ہیں، نام ہی نہیں لے گا. دونوں ایک سے ایک ہیں.
غیبت کرنے والے اور غیبت کیے جانے والے ایک سے آدھا اڑیا پر ہیں. میں کبھی بات نہیں حضرت نے کہا. پھر اسے تیل مالش تیل کی مالش کیوں نہیں کرایا؟ کہا کہ تیل کی مالش کرنے میں ان کو موقع ملے گا غیبت کرنے کا، اس وجہ سے تیل کی مالش ہی کبھی زندگی میں پھر مجھے نہیں کرائے. لیکن وہ اپنے کو مقرب ہی سمجھتے رہے. عام سمجھتے ہیں ان کو نکال دیا، سمجھتے ہیں مقرب. یاد رکھو جس ذات نے تجھے ہاتھ کا عطیہ بخشا ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ اس کو اسی کی طاعت میں صرف کیا جائے. قیامت دن تمام مخلوق کے سامنے یہ ہاتھ تیرے خراب گواہی دے گا. یہی پکڑا ہے میں نے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، بول نہیں سکیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے. کہیں گے تم کو کسی گواہی؟ کہا اللہ نے یہ نطق پیدا کر. جیسے زبان میں نطق کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. ہاتھ پہ اگر نطق پیدا کرتے تو کیا تعجب. وہاں مرتضیٰ حسن صاحب آئے، زبردست مناظر تھے چاند پوری حضرت تھانوی کے ہاں. حضرت وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کیسے بولے گا؟ آئیے سوال جو آئے ہاتھ. حضرت تھانوی نے کہا کہ زبان میں نطق کس نے پیدا کیا؟ یہ بھی چمڑے گوشت کا ہے مجموعہ. یہ بھی ہے کہ زبان میں تو چمڑے گوشت کا ہے، اس میں کس نے گویائی پیدا کیا؟ جو خدا اس زبان میں گویائی پیدا کر سکتا ہے وہی ہاتھ میں پیدا کر سکتا ہے. وہی شاید تمام 4 سال میں نے خود سنا کہ 4 سال کہتے تھے حضرت تھانوی کو اس شخص کو مناظرہ کرنے کا حق ہے. اس بات کو اتنی قدر کیا، اتنا بڑا مناظر، سب سے بڑے مناظر ہوئی تھے اس زمانے میں. ماشاء جو شخص اس زبان پر گویائی پیدا کر سکے، قوت گویائی اس حال میں پیدا کر. یہ آج کیا عمدہ مجھل ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. کہاں گیا ہے؟ سب یہ گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نصیحتوں پر، بہت جامع نصیحت ہے، انہیں مختصر کر کے بیان کیا ہے لیکن ایک بات بہت عمدہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور سبھی کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.